عدالتی معاملات 2 شفٹوں میں چلانے کا معاملہ زیر غور، مصنوعی ذہانت کے استعمال پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا میں بطور چیف جسٹس پاکستان آزاد، غیر جانبدار اور ایماندار جوڈیشل افسران کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ عدلیہ کے لیے پیشہ ورانہ مہارت اور سیاسی وابستگی نہ رکھنے والے نوجوان وکلاء کو سامنے لایا جائے گا۔ مقررہ وقت میں کیسز کو حل ہونا چاہیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا چین کا سرکاری دورہ، چینی سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ چینی قیادت نے پاکستانی افواج کو جنوبی ایشیا کے امن کی علامت قرار دے دیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے چین کے نائب صدر یان جینگ اور وزیر خارجہ وانگ ہی سے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں علاقائی اور عالمی سیاسی صورتحال پر CPEC کے تحت روابط اور مشترکہ جیو اسٹریٹجک چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک نے دو طرفہ تعلقات کی گہرائی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے خود مختاری، کثیر الجہتی تعاون اور طویل المدتی علاقائی استحکام کے عزم کا اعادہ کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سینٹرل ملٹری کمیشن کے نائب چیئرمین، PLA آرمی کے سیاسی کمشنر اور چیف آف سٹاف سے ملاقاتیں کی۔ PLA آرمی ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر آرمی چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ملاقاتوں میں دفاعی تعاون، انسداد دہشت گردی، مشترکہ تربیت، عسکری جدیدیت اور ادارہ جاتی روابط کے فروغ سمیت دیگر اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے چین کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے تمام شعبہ جات میں فوجی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دہشت گرد تنظیمیں سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کی بھرتی کر رہی ہیں۔ طلال چودھری کے بیرسٹر عقیل کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا دہشت گردی سے منسلک سینکڑوں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا پتہ لگایا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز خود کار بلاکنگ سسٹم بنائیں، حکومت کو صارفین کے ڈیٹا تک رسائی دیں۔ اقوام متحدہ نے TTP/ISK پر پابندی عائد کی۔ امریکہ برطانیہ نے BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ پاکستان عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط مورچہ ہے۔ سوشل میڈیا کمپنیوں کو دہشت گرد مواد فوری ہٹانا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف دیواریں بنا رہے ہیں، آزادی اظہار کو خاموش نہیں کر رہے۔ سائبر سیکیورٹی کے لیے اہم پیش رفت، 15 وفاقی وزارتوں اور اداروں کا آڈٹ مکمل۔ ڈیجیٹل پاکستان کے تحت اہم انفراسٹرکچر اور ڈیجیٹل اثاثوں کے تحفظ کے لیے اقدامات جاری۔ رپورٹ کے مطابق اب تک 800 سے زائد سائبر حملے ناکام بنائے جا چکے ہیں۔ 60 سائبر سیکیورٹی ایڈوائزریز جاری کی گئیں۔ قومی سطح پر نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم تشکیل دی گئی۔ وفاقی اور صوبائی اداروں کے لیے 56 تربیتی سیشنز، 12 خصوصی سیشنز، 15 سے زائد ورکشاپس، ہیکاتھونز اور بورڈ کیمپس کا انعقاد کیا گیا۔ 15 سیکیورٹی اور ٹریننگ گائیڈ لائنز جاری کی گئیں۔ یونیورسٹیز، تھنک ٹینکس اور سائبر سیکیورٹی فرمز کے ساتھ 20 معاہدے کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ہمشیرہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں کسی طور پر غافل نہیں۔ وزیر اعظم کی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو ہر ممکن قانونی تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ وزیر قانون و انصاف کی صدارت میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے رابطے میں رہے گی اور درکرار ممکنہ معاونت کے لیے کام کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی سفیر کی الوداعی ملاقات۔ شہباز شریف نے رینا کیونکا کی 2022 کے سیلاب میں معاونت کو سراہا، کہا GSP پلس اسکیم دونوں فریقوں کے لیے مفید رہی۔ وزیر اعظم کا یورپی کمیشن کی صدر ارسلان ڈیر لیون کے لیے نیک خواہشات۔ یورپی سفیر کا وزیر اعظم سے تعاون پر اظہار تشکر، کہا نئی ذمہ داری میں بھی پاکستان یورپی یونین تعلقات کو فروغ دے گا۔ صدر PTI پنجاب حماد اظہر کا سرنڈر کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق حماد اظہر عدالت کے سامنے پیش ہو کر ضمانت کی درخواست دیں گے۔ حماد اظہر نے قریبی ساتھیوں سے مشاورت مکمل کر لی اور مشاورت کے لیے وکلاء کی ٹیم کو بلا لیا۔ حماد اظہر کے خلاف 70 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ حماد اظہر 2 سال روپوش رہنے کے بعد والد کی وفات پر سامنے آئے۔ شاہ محمود، یاسمین راشد، احمد خان سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں کو غلط سزائیں دی گئیں۔ بانی اور ان کی اہلیہ کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ ملک میں امن ہے، نہ ہی عدلیہ نام کی کوئی چیز۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی ہری پور میں میڈیا سے گفتگو، کہا فارم 47 کی مسلط کی گئی حکومت کو عوام ہی ہٹائے گی۔ ہماری دعا ہے کہ ملک میں جلد امن آئے اور پاکستان ترقی کرے۔ پولیس چالان میں ملزم عمر حیات ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا قاتل نکلا۔ چالان پروسیکیوشن برانچ میں جمع۔ ذرائع کے مطابق ملزم کے 164 کے اعترافی بیان کا حوالہ بھی چالان میں موجود۔ پروسیکیوشن کی 2 رکنی ٹیم چالان کی اسکروٹنی کرے گی۔ پروسیکیوشن کی ٹیم میں راجہ نوید کیانی اور محمد عدنان شامل۔ چالان کی اسکروٹنی کا عمل مکمل ہونے پر چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا، جس کے بعد عدالت میں کیس کا ٹرائل شروع ہوگا۔
جرگے کے فیصلے پر راولپنڈی میں غیرت کے نام پر لڑکی کا مبینہ قتل۔ افسوسناک واقعہ تھانہ پیر بدائی کے علاقے فوجی کالونی میں پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق سدرہ کو گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا۔ مقتولہ سدرہ کو رات کے اندھیرے میں خاموشی سے دفنا دیا گیا اور قبر کا نشان بھی مٹا دیا گیا۔ پولیس نے شوہر اور سسر سمیت 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گورکن قبرستان کمیٹی کا سیکریٹری یونین کونسل کا سابق چیئرمین بھی گرفتار۔ پولیس کی مقامی عدالت کو مقتولہ کی قبر کشائی کی درخواست۔ عدالت نے قبر کشائی کے فیصلے کے لیے کل کا دن مقرر کر دیا۔ جبری برطرفیوں کے خلاف یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کا ہیڈ آفس اسلام آباد کے سامنے احتجاج 5ویں روز بھی جاری۔ مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک واپس جانے سے انکار۔ آج حکومتی نمائندوں سے دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔